بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی علی بن ابی طالب وحذیفہ بن الیمان انہما اعلم الناس بالمنافقین۔ سامعین محترم و ناظرین محترم، آج 28 محرم جو کہ وفات حذیفہ بن الیمان حضرت رسول خدا کے بڑے بڑے صحابیوں میں سے ایک حذیفہ یمانی ہے جس کی آج وفات ہے، اور یہ حذیفہ یمانی جناب علی بن ابی طالب کے خاص صحابیوں اور ان کے خاص شیعوں میں سے تھے، اور ان کو ایک شرف اور بھی ہے حضرت حذیفہ کو کہ یہ ان 7 افراد میں سے شامل ہوتے ہیں، شمار ہوتا ہے ان کا، جنہوں نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے جنازے نماز ادا کی۔ اور یہ جناب حذیفہ کے لیے یہ کہا جاتا ہے، یہ مشہور تھا کہ انہو صاحب سر رسول اللہ بالمنافقین، جناب رسول خدا کا منافقوں کے بارے میں یہ رازدان تھا کہ جناب رسول خدا نے ان کو منافقوں کے بارے میں ایک ایک کر کے بتایا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہیں، اور یہ منافقوں کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ کون کون منافق ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، بڑا واقعہ ہے، مختصر کر کے بتاتا ہوں کہ کچھ منافق رسول خدا کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن جناب حذیفہ یمان جناب رسول خدا کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جناب رسول خدا ایک ناکہ پہ سوار ہیں اور زمام ناکہ جناب حذیفہ کے ہاتھ میں ہے، اور عمار ان کے پیچھے آ رہے ہیں، اور ایک جبل کے پیچھے، ایک پہاڑی کے پیچھے منافقین چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن مختصر کرتا چلوں کہ جناب رسول خدا کے قتل میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ خدا نے جناب رسول خدا کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کے بچا لیا، اور منافقوں کو واضح اور آشکار کر دیا، اور جناب رسول خدا نے ان میں جو بھی چھپے ہوئے تھے ان میں سے ہر ایک کا ایک ایک کر کے نام بتایا جناب حذیفہ کو کہ فلاں فلاں جو تھے منافق وہ موجود تھے جو میرے قتل کا ارادہ رکھتے تھے۔ اور جناب رسول خدا کی وفات کے بعد کوئی بھی اگر مسلمان یا کوئی صحابی کا انتقال ہو جائے، مر جائے، تو جناب حذیفہ اگر ان کی جنازے نماز میں نہیں پہنچے تو سب صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مر گیا ہے وہ منافق تھا۔ یعنی منافق کی پہچان یہ ہوتی تھی، ایک پہچان یہ ہوتی تھی کہ جناب حذیفہ اگر اس کے جنازے نماز میں شرکت نہ کرے تو یہ لوگ سمجھتے تھے، وہ صحابی سمجھتے تھے کہ حذیفہ نے شرکت نہیں کی ہے لہٰذا مرنے والا منافق تھا۔ اور ایک بڑا صحابی ہے جو جناب حذیفہ سے پوچھتا ہے، ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور وہ صحابی پوچھتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں خبر دو، یا حذیفہ اذا کان ھذا من المنافقین خبرنا کی لا اصلی علیہ۔ اے حذیفہ مجھے بتاؤ، مجھے یہ خبر دو کہ یہ اگر منافقوں میں ہے تو میں اس کی نماز نہ پڑھوں۔ دیکھیں، بڑے صحابہ جن کو ہم بڑے بڑے صحابہ سمجھتے ہیں وہ منافقوں کی پہچان نہیں رکھتے ہیں، حذیفہ کے در پہ آتے ہیں کہ بتاؤ کہ یہ منافق ہے یا نہیں۔ اور حذیفہ منافقوں کے بارے میں بڑی پہچان رکھتے تھے، کیونکہ جو میں نے رسول خدا کی حدیث پڑھی ہے کہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب اور حذیفہ کے بارے میں جو جناب رسول خدا نے فرمایا کہ انہما اعلم الناس بالمنافقین، امیر المومنین علی بن ابی طالب اور حذیفہ لوگوں سے زیادہ منافقوں کو پہچانتے تھے۔ یعنی
منافقوں کے بارے میں جناب حذیفہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کر کے تعلیم دیتے تھے کہ اے حذیفہ یہ منافق ہے، اے حذیفہ یہ منافق ہے، لیکن علی کو نہیں بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کے بارے میں یہ رسول خدا نے فرمایا کہ بغضہ نفاق، علی کا بغض نفاق ہے۔ نبی کے بعد حذیفہ کے دروازے پر آ کے پوچھتے تھے حذیفہ سے کہ حذیفہ بتاؤ کہ یہ منافق ہے یا نہیں، تاکہ ہم اس کی نماز نہ پڑھیں۔ اور حذیفہ کے بعد یہ پہچان بن گئی کہ علی سے محبت نہیں رکھتا اور دشمنی رکھتا ہے تو یہ منافق ہے۔ اور حذیفہ کے والد جنگ احد میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے خطا میں مارا گیا، مسلمان تھا۔ جنگ احد میں نبی کے ساتھ کافروں سے لڑنے والا تھا، لیکن مسلمانوں کے ہاتھوں سے خطا میں مارا گیا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ دشمن ہے۔ حذیفہ پکارتے رہے کہ میرے والد ہیں، مسلمان ہیں، اس کو نہ مارو، لیکن کسی نے نہیں سمجھا، حتیٰ کہ قتل ہو گئے۔ اور حذیفہ کے اتنا ایمان دیکھیں کہ جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو جناب حذیفہ دعائیں دیتے ہیں کہ پروردگار ان مسلمانوں کو معاف کر دو، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں بخشے کہ وہ ارحم الراحمین ہے۔ جب یہ خبر حذیفہ نے جو مسلمانوں کو دعا دی جنہوں نے اس کے بابا کو قتل کیا، جب حذیفہ کی یہ خبر، دعا کی خبر جناب رسول خدا کے پاس پہنچی تو جناب رسول خدا بھی جناب حذیفہ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور یہی دعا کا اثر ہے کہ حذیفہ تمام انسانوں میں، تمام صحابہ میں اعلم الناس بالمنافقین ہے، منافقوں کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ کون کون منافق ہے۔ اور خود حذیفہ فرماتے ہیں، آخری بات کر کے اس نشست کو تمام کروں، کہ جناب حذیفہ کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا کے پاس صحابہ آ کے سوال کرتے تھے خیر کے بارے میں، نیکیوں کے بارے میں سوال کرتے تھے، لیکن میں نیکیوں کے بارے میں نہیں بلکہ شر کے بارے میں، برائیوں کے بارے میں سوال کرتا تھا کہ یا رسول اللہ یہ کون سی برائی ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، تاکہ میں اس میں واقع نہ ہو جاؤں۔ یعنی خیر تو نبی کے دروازے سے مل جاتا ہے، نبی کے قول اور افعال سے مل جاتا ہے، لیکن شر کے بارے میں، برائیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تاکہ برائیوں میں واقع نہ ہوں۔ اللہم صلی علی